بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سابق سورہ میں جو سورہ حدید گزرا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور کاموں کا تذکرہ تھا، بڑا طویل اور تفصیلی طور پر، جس میں ایک قید کلیہ کے طور پر بھی بات بتا دی گئی تھی کہ وہ معاکم اینما کنتم. دیکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، غائب ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. ہمیشہ کیسا کیسا ہے، کہاں کہاں ہے، اس کی تفصیل ضمن میں آتے گئی قرآن میں گزری بھی ہے، پھر آتے جائے گی. چاہے تمہارا معاملہ کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. اسی کی مزید وضاحت تفصیل میں کہ وہ تمہارا ساتھ تمہارے معاملات کا نگران کار، اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رقیب. ہر کام انسان کا، ہر حرکت انسان کی، ہر فکر انسان کی کے اوپر نگران کار راست اس بندے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ. جب یہ یقین ہونے کے بعد اب کیا کرتا ہے، لیکن انسان میں پھر بھی غفلت ہوتی ہے. لیکن رب رحمان اور رحیم ہے، بڑی شفقت والا رؤوف بھی ہے، بار بار ہدایت دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ ہے کہ شیطانیت اور وسوسوں دنیا داری کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلتا ہے، ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا دور ہوتے چلتا ہے. آج کی آیت میں پہلے قاعدے کی بات بتاتے ہیں، اس کے بعد مسائل کو، اسی کے ضمن میں مسائل کی بات میں آتے ہیں. وہ یہ ہے، کیا تم جانتے نہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا معلوم ہے؟ یعنی ہم نے بتا دیا تھا. یہ معلوم رکھنا ہے، نہیں ہے معلوم تو پھر علم سے، ایمان کی حقیقت سے بہت دور ہو. تم اپنے رب کی حقیقت سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، تم نے. اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. تمہیں یہ معلوم ہے، یعنی تمہیں بتلا دیا گیا ہے کہ ایمانی معلومات میں سے یہ ضروری معلومات کا حصہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو، تمام کی تمام چیزوں کا علم عطا پتہ رکھتے ہیں، جو آسمانوں میں اوپر موجود ہیں، جو زمین میں موجود ہیں. پہلے تو یہ بات بتا دی، تاکید کرنا انسان کو، خرابی دور کرنا ہے انسان کی آپس میں کوئی ایسی خرابی جو دوسرے انسان کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ ہونے نہ پائے. تاکید، نصیحت انسان کو، تاکہ عمل پیرا ہو کر اپنے رب کا فرما بردار بنے، اپنے رب کی رضامندی کا حقدار بنے. کہ اس انسان کو سمجھانے کے لیے فرمایا تم اس کائنات کی حقیقت کا ایک حصہ ہو، ہم نے تمہیں فضیلت دیا ہے. لیکن یاد رکھنا، تمام آسمانوں میں اوپر بھی جتنے چیزیں ہیں بغیر کسی استثنا کے، اور جتنی چیزیں ساری زمین کائنات میں، ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ جانتے ہیں ہر شے کے بارے میں، اس کے رد و بدل کے بارے میں.
تو لہذا یہ بھی سمجھ لو کہ جب تم 3 لوگ بیٹھ کر کہیں بھی جب تینوں رہتے ہو تم انسان، تو ضرور وہاں پر چوتھا ایک ہے، یہ یقین کرو، یہ جان لو۔ اور جہاں 5 ہوتے ہیں تو سمجھو چھٹا ایک ہے۔ ہم نے 3 سے شروع کیا تھا، یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے کم نہیں ہوتے۔ ولا ادنیٰ من ذالک، 3 سے اگر کم بھی، تم 2 بھی ہو، تیسرا ایک ہے، تم 1 بھی ہو، اکیلے بھی ہو، تو وہاں پر دوسرا ایک ہے۔ کم سے کم کتنے بھی رہو، اس کے بعد وہاں پر ایک ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری تعداد جتنی بھی ہو جائے، ان تمام کے اوپر ایک ہے، وہ معہم، وہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ ذکر تھا پچھلے سورے میں، وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو، اسی کو ذکر کرتے ہیں، وہ معہم اینما کانوا، ہر انسان جہاں کہیں ہے، چاہے کیسے کچھ بھی اختیار کر، لیکن وہاں اس کا رب موجود ہے۔ تو بندے کی ہر حرکت سکون کے ساتھ راست اللہ تعالیٰ شاہد ہے، نگران کا ہے، جبکہ ایک نظام بھی بنا کر رکھے ہیں فرشتوں کا، دکھائی پڑائی کا۔ ان ساری چیزوں کی حقیقت انسان کو بتا کر خوف خداوندی پیدا کرتے ہوئے غرض یہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ، مخلوق اللہ کی، جس کو حکم دے رہے ہیں محکوم، وہ اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ہے، وہ انتہائی مہربان ہے۔ مہربانی کرتے ہوئے بار بار نصیحت اس کو فرماتے چلتے ہیں، لیکن دیکھو اگر اس کے باوجود بھی اگر نہیں کرو گے تو تمہارا رب ان کو خبر دے گا قیامت کے دن، جو کچھ بھی عمل کرو گے بچنے والے نہیں ہو۔ یہاں کیا گناہ ہے؟ یہاں سزا کی بات ہوئی۔ یہاں گناہ یہ تھا، خالی انسانوں نے کانا پوسی کی تھی، سرگوشی کی تھی، مطلق حکم ہے شریعت کا۔ جب تم 3 ہو، اس لیے قرآن نے 3 سے شروع کیا تھا۔ سرگوشی عام طور پر جو باعث سے تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ 3 ہوتے ہیں کم سے کم، تو اس سے دونوں الگ سے کام میں کچھ باتیں کرنا، خود کو تو تیسرے کو شبہ ہونے لگتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے۔ اگرچہ کہ حقیقت میں کچھ بھی نہ کہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیسرے کو تکلیف دینا۔ تو کسی بھی مجلس میں کہیں بھی اگر ساتھ ہو تو 2 آدمیوں کو الگ الگ کانا پوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صورتحال کو ذہن میں رکھنا، جس کی وجہ سے کسی تیسرے فرد کو یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بارے میں ہے، کچھ ہو نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر چال ہے، عادت ہے، بری عادت، خباثت حدیث میں وضاحت کی گئی۔ اس آیت شریفہ کے تحت یہودیوں کی خاص طور پر زیادہ عادت ہے۔ مدینے میں جب صلح نامہ ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ، مملکت تھی یہودیوں کی، قانون رائج تھا یہودیوں کا، سارے یہودی آخر پیغمبر علیہ السلام کے انتظار ہی میں بستے تھے، کئی صدیاں گزار چکے تھے۔ بعد میں دنیائی اغراض و مقاصد کے خلاف ٹکراؤ کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے پیچھے ہٹے۔ الغرض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، خود بخود خفیہ طور پر دین اسلام کا کام اتنا ہو چکا تھا کہ آپ جب تشریف لائے تو سارا کا سارا مدینہ کے استقبال کے لیے نکل پڑا، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تلک، ہر گھر کی چھتوں کے اوپر بچے استقبالیہ ترانے گانے لگے،
یہودیوں نے جو سیاست میں پہلے سے آج بھی مشہور ہے، انہوں نے دیکھا کیا ہوا کا رخ ان کی طرف نہیں، یہ بدل گیا ہے، اب ادھر چلو جدھر کو ہوا چل رہی۔ بڑی تعداد اسلام کے قبول کی، صرف زبان سے دل پہ نہیں، اور جو قبول نہیں کیے صلح کیا ہم مدینے میں رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں پر کوئی حملہ کرا تو وہ حملہ ہم اپنے اوپر سمجھیں گے، مسلمانوں کے دشمن کو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے اوپر بھی کوئی حملہ کیے تو مسلمان کو اپنے اوپر سمجھیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہاں سے ٹوٹتے گئے دھیرے دھیرے، اور حضرت خزیمہ، نزیر، سارے کے سارے قبیلے دھیرے دھیرے بعض مسلمان ہوئے۔ قبیلے قریظہ کو، نزیر کو دلا وطن کرتے ہوئے آخر کار ملک شام تک اس کو بھگا دیا گیا، جس کی تکمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ الگ اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت شروع کی، کوئی دو مسلمان آنے کو، ایک مسلمان ادھر سے آتا اور دکھتا، یہ دونوں یہودی آپس میں آہستہ آہستہ بات کرتے۔ ان کا مقصد ہوتا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، یہ تکلیف ہوتی ہے، وجہ یہ بنی۔ اس قسم کا پہلو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلو اللہ کو پسند نہیں، اگرچہ کہ تم نے زبان سے کچھ کہا نہیں، اس کو اشارہ کیا نہیں، تھپڑ مارا نہیں، جان اور مال کا نقصان کیا نہیں، خالی ایسے اشارے کیے جو تکلیف کا باعث ہوئے۔ اس میں گالی بھی کیا ہوتی ہے؟ موٹے بھونڈے الفاظ کے اندر جیسا غیر تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے اس کا نام گالی، ایسا نہیں، شریف لوگ بھی گالیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی حرکت ہمارے ہاتھ سے انگلیوں سے چڑھائی کی، زبان سے ڈیلی کر دیجیے کسی کے لیے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اس کا نام گالی ہے، یہ دل کی تکلیف ہوتا ہو۔ ایسا کوئی بھی پہلو مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے ہوگا، لیکن خاص طور پر مسلمان کے لیے تاکید اور تلقین۔ جس کو تم ستانا چاہ رہے ہو، جس کو جھر میں ڈالنا چاہ رہے ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کا وہ بندہ تمہارے پاس باعث نفرت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے، وہ اپنے رب کے پاس وہ ناپسندیدہ نہیں ہوا۔ تم کیا جانو کہ کون اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے، کون مردود اور مبغوض ہے۔ معاشرے کے ہر پہلو کا اصلاحانہ پہلو قرآن کو سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے اندر خدا، سادگی، صحت مند رویہ اور اس کام کا نتیجہ نیک نیت، اچھے کام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہاں مطلب حکم دے کر کہا گیا اگر اس کے سدھار نہیں پیدا کرو گے تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اب تم کہو گے کہ میں نے کیا کیا، نہ زبان سے اس کو کچھ بولا تھا، نہ تھپڑ مارا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ معصوم کیسے ہو گیا، میں مقبول اور گناہ گار کیسے ہو گیا؟ تو گناہ سازی کو سمجھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ عین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کرے، چنانچہ قیامت کے دن فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ قاعدہ بتا دیے، اصول بتا دیے، اصول بتا کر چند چیزیں واقع ہوئی تھی ان کا تذکرہ۔ اب کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کس قسم کی سرگوشی کرنے کی اجازت ہے اور کس قسم کی نہیں۔ بات صاحب کے لیے اصلاحانہ پہلو کے اوپر اجازت ہے، انتقامانہ اور فساد پھیلانے کی بنیاد پر جتنی چیزیں ہوتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ اس کی تفصیل اگلے آنے والی 4 آیتوں میں